إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة أي أبواب الجنة، وفي رواية آخر أي أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم و مکرم حاضرین محفل اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے جس نے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس گاؤں میں کئی سارے لوگوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قبرستان میں پہنچانے کے باوجود بھی اب تک ہمیں زندہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہ جو نیکیوں کا خاص موسم ہے انشاءاللہ اس میں داخل کرے گا. یہ رمضان کی قدر و منزلت اگر جاننی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو کم سے کم زندگی میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو موت کے فوراً بعد اس کا احساس ہو جائے گا. یا جو لوگ مر چکے ہیں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، سحری میں آپ کو اٹھاتے تھے، کال کر کے آواز دیتے تھے، ایک ساتھ مسجد سے نکلتے تھے، ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اس میں سے جو لوگ بچھڑ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی اجازت دے دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیج دیتا تو ان کے ذریعے سے اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. جو لوگ قبر کے اندر جا چکے ہیں ان کی آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ بس تو مجھے ایک رمضان کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، میں اس کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کروں گا. لیکن قانون یہ ہے کہ جو چلا جائے گا یہاں سے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا. جو یہاں سے چلا جائے گا وہ دوبارہ آ نہیں سکتا. تو قبل اس کے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے صفحات الٹ دیے جائیں اور ہماری زندگی کی کتاب کو بند کر دیا جائے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کے سفید صفحات میں رب العالمین کو راضی کرنے والے کچھ اعمال کر لیں. یہ جو موضوع ہے میرا استقبال رمضان ہے. اختصار کا بھی تقاضا ہے کیونکہ وقت یہی چاہ رہا ہے. ایک موٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مہمان اگر ہمارے گھر میں آتا ہے اور اس مہمان کے آنے کی اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں مہمان ہمارے یہاں پہ آئے گا، تو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی بساط کے حساب سے اس مہمان کا استقبال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ صاف صفائی کی کوشش ہوتی ہے. مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام مہمان کے آنے کے بعد بھی ہو جاتا ہے، لیکن صاف صفائی کا اہتمام مہمان کے آنے سے پہلے لازمی طور پہ ہوتا ہے. اور اس صاف صفائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دروازہ، ہمارے گھر آنگن اس طرح سے صاف ستھرے رہیں کہ ہمارے مہمان کو کہیں پہ بھی بیٹھا دیا جائے تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صفائی کا اس درجہ لحاظ رکھیں اگر 2-4 مہینہ سے بھی گھر کے کسی حصے کی صفائی نہیں ہوتی ہے، کسی مہمان کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو لوگ اس جگہ کو بھی صاف کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مہمان اگر گھر میں آئے تو ان کی نگاہ وہاں پہ پڑ جائے.
اور یہ مہمان جب جائے گا تو شکایت کر دے گا کہ فلاں جگہ گئے تھے، اس کے گھر کا کیا کہنا ہے، اتنا گندا ہے، پتہ نہیں۔ کیوں صفائی کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے کہ ہمارے مہمان کو کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے مہمان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کوئی تنگی نہیں ہو۔ جب ہمارا مہمان یہاں سے جائے تو ہم سے خوش ہو کر کے جائے، ناراض ہو کر کے نہ جائے۔ جب ہمارا مہمان ہمارے گھر سے جائے تو ہماری تعریفیں کرے لوگوں میں، نہ کہ ہماری شکایتیں کرے۔ اس لیے اتنا سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مہمان کو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے بساط کے حساب سے اس کی مہمان نوازی کا جو انداز ہو سکتا ہے، جو طریقہ ہو سکتا ہے، اپنے اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ ذوق کے حساب سے وہ کرتا ہے۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والے شخص کے یہاں مہمان آ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی تعظیم اور اس کا احترام اپنی جھونپڑی کی حیثیت سے ہی کرتا ہے، اور بڑے لوگوں کے یہاں آ جاتا ہے تو خیر ان کا تو کہنا ہی چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے ان کو جو حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق وہ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہمان ابھی ہمارے درمیان 1-2 دن کے اندر میں آنے والا ہے، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی صاف صفائی کا اہتمام کیا ہے؟ وہ مہمان جو آ رہا ہے تو وہ مہمان گھر کے کسی خاص یا عام جگہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ جب دنیا کا کوئی مہمان آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے سب سے عمدہ اور سب سے بہترین جگہ پہ مہمان کو بیٹھایا جائے۔ جو گھر کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، مہمان کو اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے جسم کا جو سب سے بہترین حصہ ہے وہ دل ہے، اور یہ مہمان کو کہاں اترے گا؟ ہمارے دل پہ اترے گا۔ تو کیا ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کیا؟ ہم نے کینہ کپٹ کو دور کیا اپنے دل سے؟ یہ گھریلو کیچڑ اور گھریلو گندگی سے بڑی گندگیاں ہیں یہ۔ تو یہ جو مہمان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ اگر ہمارا گھر صاف نہیں ہوگا تو ہماری شکایت ہو جائے گی عوام کے اندر، ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو یہ رمضان ہمارے خلاف رب العالمین کے یہاں گواہی دینے والا بن جائے گا کہ ہم تو فلاں شخص کے یہاں گئے تھے لیکن اس نے کوئی صاف صفائی کا اہتمام نہیں کیا، ہم کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کے دل کے اندر کینہ تھا، کپٹ تھا، بغض تھا، حسد تھا۔ ہم تو کہتے فلاں شخص کے دل کے اندر بیٹھے تھے، وہاں 30 دن گزار دیے، لیکن 2-4 دنوں کے درمیان بات بند ہے سو بند ہوئی ہے، کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ رمضان ہمارے خلاف گواہی نہ دے، اس کی تیاری ہم کتنی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مہمان کو بیٹھانے کے لیے سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیجیے، اور سب سے بہترین جگہ ہمارے جسم کے اندر دل ہے، اور دل کو ہر طرح کے کینہ کپٹ سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی کدورت سے، ہر طرح کی نفرت سے پاک کریں، تب یہ مہمان رب العالمین کے یہاں پر جا کر آپ کی تعریف بیان کرے گا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے دن بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اس لیے ہی رکھتا ہوں کہ جب ہمارے اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جائے تو اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ اور اس سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے بندوں کے اعمال کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو۔ لیکن وہ مسلمان بندہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے جس مسلمان بندے کے درمیان بات چیت بند رہتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کے معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دو، جب یہ دونوں صلح کر لیں گے، جب دونوں آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، تب ان کے معاملات کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار بھی رہا ہے کہ چھوڑو، ہٹاؤ اس کے معاملے کو، ہٹاؤ، یہ تو بات چیت بند کیے ہوا ہے۔ تو جب بات چیت بند کرنے کی وجہ سے عام دن میں ہماری عام عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچ رہی ہے، تو یہ رمضان جو اتنا عظیم الشان مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ لہذا اس کے بعد صاف صفائی کے بعد اس مہمان کا استقبال بھی اسی انداز میں کرنا ہوگا، کیونکہ جو مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے، آدمی اس کے استقبال کا انداز اتنا ہی عظیم انداز میں کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا بلکہ تم سے پہلے کی تمام امتوں پہ اس روزے کو فرض کیا گیا۔ دنیا کی کوئی امت نہیں گزری ہے جو بغیر رمضان کے وہ امت ختم ہو گئی،
ہر امت کے اندر رمضان رہا ہے، گرچہ اس کی شکلیں الگ ہو، روزوں کی تعداد الگ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ احساس لینا چاہ رہا ہے کہ ہم سب کو یہ موقع دیے، اگر تم کو نہ دیتے تو بہت بڑی محرومی ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کو بوجھ نہ سمجھو، ہم سب کو دیے ہیں اور ہماری رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم تم کو بھی دیں، اگر تمہیں نہ دیتے تو تم بہت بڑے محروم ہو جاتے۔ تو اس مہینے کو بوجھ نہ سمجھ کر کے اس مہینے کو رحمت و مغفرت کا ذریعہ سمجھیں، اور جس طریقے سے وہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا بارہا کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی اور کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ لہذا یہ رمضان کا استقبال ہمیں اس انداز میں کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لفظ احتساب، ثواب کی امید جو ہے، اس لفظ کا معنی، اس کے بارے میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احتساب کا مطلب صرف ثواب کی امید نہیں ہے، بلکہ رمضان کی پوری تیاری، پورے جوش ولولہ امنگ اور پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ رمضان کا انتظار کرنا، پھر جب رمضان آ جائے تو اس کو اسی انداز میں گزارنا، رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرنا، اور جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہوتے چلے جائیں اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار کا دمکنا اور یہ کبھی افسوس ملنا کہ ایک دن ہم سے گزر گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے دے گا۔ یہ معنی ہے احتساب کا کہ اس کا انتظار کرنا، اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا، پورے متانت و سنجیدگی کے ساتھ روزے کا استقبال کرنا، اور جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جائیں ویسے ویسے افسوس کا اظہار کرنا۔ لیکن یہاں حال کیا ہے؟ معاشرے کے 30-35-40% ہمارے خیال سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آخری ایام ہوتے ہیں رمضان کے اور چاند کے اعلان ہونے کی بات آتی ہے کہ عید کی نماز کب ہوگی اور 29 کے بجائے اعلان آ جاتا ہے 30 کو ہوگا، تو معاشرے کے 30-35 یا 40% لوگوں پر مایوسی کے آثار چھا جاتے ہیں کہ ایک دن اور گھر ہی میں کھانا ہوگا، ایک دن اور کوٹھلیے بند کر کے کھانا ہوگا۔ یہ رمضان کے مہینے کو بوجھ نہیں سمجھیں، یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس آپ کو معذرت کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے عقل و ہوش کی زندگی میں اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو سکی، اس کے پاس اللہ کے یہاں عذر پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا استقبال قرآن کی تلاوت سے سجائیں، اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی بستیوں کو، اور قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ رب العالمین قرآن بھی اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کے نزول کی ہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہو گیا۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرے، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کا اہتمام کرے، بازاروں سے مارکیٹوں سے کٹ چھٹ کر زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں دیں۔ یہ رمضان مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان تجارتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ درجی جو لوگ کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہیں، جو کپڑے بیچتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں شعبانی سے کہ چلو پورے سال بھر کا نقصان اور پورے سال بھر کا خسارہ ایک مہینہ کے اندر وصول ہو جائے گا۔ جو لوگ کپڑا سینے کے کاروبار کرتے ہیں وہ خوش ہیں کہ میرا موسم آ رہا ہے۔ جو لوگ پھلوں کی تجارت کر رہے ہیں وہ خوش ہے کہ ہمارا موسم آ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ موسم مسجدوں میں آنے کا موسم تھا، یہ موسم قرآن پڑھنے کا موسم تھا، یہ تجارتیں بعد میں ہو سکتی تھی، یہ کاروبار بعد میں ہو سکتے تھے۔ اگر یہ رمضان یوں ہی چلا گیا تو یقین جانیے کہ یہ رمضان آپ کے خلاف قیامت کی دن گواہی دے گا۔ تو مارکیٹوں سے کر چھٹ کر کے ایک عام دائرے میں ایک حد تک جتنا کفایت ہو سکے اسی حد تک مارکیٹوں سے جڑیں آپ۔ ہمارے نوجوان بھی اور ہماری نوجوان بچیاں بھی رمضان کے ایام میں موبائلوں کا جتنا استعمال کر لیتی ہیں شاید دوسرے مہینے میں نہ ہو سکے۔
اس لیے کہ دوسرے مہینے میں تو ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے کاروبار سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ایک محدود وقت ملتا ہے موبائل چلانے کا، لیکن رمضان میں بہت سارے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، صبح شام میں افطار کیے مغرب کے بعد، اور اس کے بعد موٹر سائیکل چالو کیا اور ہر چوک چوراہے پہ گھوم رہے ہیں، ادھر لڑائی پھنسا لیا ادھر جھگڑا پھنسا لیا، اب سب چیز سے ناچتے ہوئے آیا، اب مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے گیا، اب 12 بجے 1 بجے سے پہلے اس کا موبائل بند نہیں ہوگا، دیکھ لیا کہ ارے اب تو 1 بج گیا، ایسا کرتے 1 گھنٹہ اور موبائل دیکھ لیتے ہیں، سحری کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو جس نماز سے ہی روزہ شروع ہو رہا ہے اس نمازی کو آپ ختم کر دے رہے ہیں، آپ کے روزے کا کیا مطلب رہ گیا بھائی؟ ارے جس نماز سے روزے کی شروعات ہو رہی ہے وہی نماز ہم ختم کر دے رہے ہیں، تو جس چیز کا شروعات ہی ختم ہو جائے تو اس کا اختتام کیا ہوگا؟ اب اگر چلیے پڑھ بھی لیے فجر کی نماز، تو اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو سوئیں گے تو ان کی نیند ٹوٹے گی 11 بجے 12 بجے۔ یہ معاشرے کا جو حال ہے میں اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ غلط بھی ہو، اور میری یہ بات صرف اس مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ عام بات ہے۔ اب 12 بجے اٹھیں گے 1 بجے اٹھیں گے، ادھر ادھر کریں گے دائیں بائیں، ظہر کی اذان ہو گئی نماز پڑھنے جائیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد مارکیٹوں کی طرف نکل جائیں گے، ٹائم دیکھتے رہیں گے، 4:30 بج گیا 5 بج گیا، اب گھر پہ آئیں گے افطاری کریں گے، اور پھر وہی رویہ۔ یہ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بہت سارے کام رمضان کے آنے سے پہلے ختم کر لیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تمام طرح کی مشغولیتوں سے خلاصی حاصل کر کے رمضان میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے تھے، وہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ہم لوگ کی کیا حالت اور کیا حیثیت ہے؟ لہذا اس کا استقبال کرے اسی انداز میں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد حضرات سے خصوصی طور پہ کہ عورتوں کو رمضان کے مہینوں میں خصوصاً اپنے کچن کی نوکرانی بنا کر کے نہ رکھیں، کیونکہ آپ تو مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، وقت ملا تو کئی پارے پڑھ لیتے ہیں، کوئی پروگرام ہو گیا تو اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو رمضان میں خاص طور پہ کچن کے اندر سونپ دیتے ہیں کہ فلاں چیز پکانی ہے فلاں چیز پکانی ہے، بھر دن آدمی بھوکا پیاسا رہے گا اور اچھا کھائے گا نہیں اچھا پیے گا نہیں تو پھر کل روزہ کیسے رکھے گا؟ اگر آپ کی بیوی رمضان میں ثواب میں اور کار خیر میں آپ سے پیچھے ہو گئی تو وہ بھی قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ ہمارے شوہر نے ہمیں اس کام میں الجھا کر کے رکھ دیا تھا، ہمیں کچن کی نوکرانی بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ بیوی جو آپ کی بات مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل کر رہے ہیں آپ، یہ بیوی قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی جس وقت اس کے اعمال آپ سے کم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا عورتوں کا خاص خیال رکھیں، عورتوں کو بھی عبادت کا موقع دیں، ان کے بھی تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، ان کو بھی تراویح میں بھیجیں۔ گھر کے اندر رمضان میں جو بھی کھانا مل جائے جس انداز کا اس کو اللہ کا شکریہ ادا کر کے کھا لے، کیونکہ یہ عبادتوں کا موقع ہے، کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد خواتین حضرات سے بھی خصوصی گزارش یہ ہے کہ آپ بھی بازاروں کی طرف قصد کم کریں، بازاروں کی طرف آنا جانا کم کریں، کیونکہ عورتیں پورے سال میں مارکیٹ میں نہیں جا پاتی ہیں، وہ صرف 1 مہینے میں جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے رمضان کے مہینوں میں کہ عورتوں کا سیلاب آ گیا ہے، بارشوں کا جو سیلاب ہوتا ہے اور ہر طرف بارش نظر آتی ہے، رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ مرد حضرات 20% مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں اور 80% عورتیں نظر آتی ہیں، اور خود بھی فتنے میں پڑتی ہیں اور دوسروں کو بھی فتنوں میں ڈالتی ہیں۔ تو یہ رمضان شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ رمضان مارکیٹوں کو سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ رمضان دلوں کو سجانے کا موسم ہے، یہ رمضان اپنے ذہنوں کو سجانے کا موسم ہے، یہ رمضان اپنی مغفرت کرانے کا موسم ہے۔ تو لہٰذا خواتین حضرات بھی 2 4 5 کا گروپ بنا کر کے نکلتی ہیں، اس کے بعد وہ صبح 8 بجے 10 بجے نکلیں گی تو 5 بجے سے پہلے گھر نہیں آئیں گی، اور گھر آنے کے بعد ہی جب آپ پوچھیے گا ان سے کہ کپڑا خریدے کہ نہیں خریدے تو پسند ہی نہیں آیا، پھر دوسرے دن جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ رمضان کے ایام کو برباد کر رہی ہیں۔ مرد حضرات تو اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں الحمدللہ
کہ جو کپڑے دکان والا پسند کر دیتا ہے وہی لے لیتا ہے، لیکن ایک عورت ایک سوٹ لینے کے لیے نہ جانے کتنی دکانوں کو ایک کر دیتی ہے، پھر بھی ان کو کوئی کپڑا پسند نہیں آتا ہے، اور یہ سارا کام رمضان میں ہوتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو اس انداز میں برباد نہیں کیا جائے، اس انداز میں برباد نہیں کیا جائے، ورنہ یہ رمضان چلا جائے گا۔ آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہوں گے آپ کو جو پچھلی مرتبہ آپ کے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے رہے ہوں گے، ان کی روحوں سے ذرا اندازہ لگائیے اور پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اور وہ رمضان کی کیسی طلب کر رہے ہوں گے کہ اللہ بس ایک بار رمضان میں بھیج دے، ایک دن کے لیے بھیج دے، رمضان کے اندر صرف ایک دن کے لیے، پورے مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے تو رمضان کے اندر بھیج دے، ایک دن نہیں صرف ایک منٹ کے لیے تو اس دنیا کے اندر بھیج دے، رمضان کے ایام میں اس منٹ کے اندر تمہیں راضی کرنے والے کام کر کے آؤں گا۔ لیکن آدمی کو احساس کب ہوتا ہے؟ جب نعمت چھن جاتی ہے۔ جس آدمی کے پاس ماں باپ ہو اس کو ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس آدمی سے ماں باپ کی قدر و قیمت پوچھئے ہی مت جس کے پاس ماں باپ دونوں ہوں، بلکہ اس آدمی سے پوچھئے جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا ہے، اس سے پوچھے کہ ماں باپ کی قدر کیسی ہے۔ وہ آدمی جو دونوں آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس سے آنکھ کی اہمیت مت پوچھئے، بلکہ جو آنکھ سے دیکھنے سے لاچار اور مجبور ہے، جو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اس سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا اہمیت اور کیا قیمت ہے۔ تو جو لوگ مر چکے ہیں ان سے پوچھے کہ رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر ان ساری طریقے کے خرافات سے بچے۔ جیسا کہ شیخ نے بیان کیا کہ طرح طرح کے ڈرامے آتے ہیں، خصوصی پروگرام رمضان کے متعلق آتا ہے، رمضانیات، اس میں طرح طرح کی سیریلیں ہوتی ہیں، اس میں ہماری نوجوان بچیاں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، صبح میں گھر وغیرہ کے کام کاج سے فارغ ہوں گی اور ظہر تک وہ موبائل کے اندر بزی رہیں گی۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی خواتین سے بھی اور مرد حضرات سے بھی، نوجوانوں سے بھی، کہ اس موبائل کو کم سے کم رمضان میں جب تک کوئی ضروری اور جائز کام نہ ہو اس کو ہاتھ نہ لگا۔ جب تک کوئی ضروری اور جائز کام نہ آ جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ موبائل کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تبھی چھوؤ، ورنہ کم سے کم رمضان کے لیے اس موبائل کو پیک کر کے رکھ دو، کیونکہ یہ موبائل آپ کے رمضان کو ختم کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موبائل نکالتا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے اور 1-1.5 گھنٹہ فیس بک، انسٹاگرام، ریلز اور اسٹوری دیکھنے پہ چلا جاتا ہے اور موبائل بھی بند کر دیتا ہے اور پھر وقت بھی نہیں دیکھ پاتا ہے۔ یہ تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسے ایسے نوجوان کو میں جانتا ہوں اور خود لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ ارے کیا بتائے، میں آج اپنا وقت دیکھنے کے لیے موبائل نکالا، وقت بھی نہیں دیکھا، اور جب وقت پہ نظر گئی تو پتا چلا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہم فیس بک اسٹوری دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فحاشیات ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے رمضان کو برباد کرنے والی ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں سے گریز کریں۔ اس کے بعد تراویح کا بھی خاص اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص پورے ایمان اور ثواب کی نیت سے، پورے دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ، پورے بساط اور نشاط کے ساتھ، پورے متانت اور سنجیدگی کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے ایام آتے ہیں، اس کو کھیل اور کود کا مہینہ نہیں بنائیے، اس کو چوک چوراہوں پہ بیٹھنے کے ایام مت بنائیے، ان کو چائے کی ہوٹلوں میں مت قربان کر دیجیے، بلکہ اس کو اللہ کے گھر میں قربان کیجیے، اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھیے، مسجدوں کو وہ وقت دیجیے، کیونکہ جب مسجدوں میں رہیں گے تو آپ غیبت چگلی سے بچے ہوئے رہیں گے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے ہوئے رہیں گے، ورنہ ہر معاشرے اور ہر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھٹیا پہ بیٹھا بیٹھا پورا گاؤں کو ہلا دیتا ہے، اور اسے پوچھئے تو کہا کہ ہم باب ہماری دنیا ہی اتنی بڑی ہے، کھٹیا سے اٹھتے ہیں تو آنگن میں جاتے ہیں، آنگن سے اٹھتے ہیں تو کھٹیا پہ آتے ہیں، اور وہی کھٹیا پہ بیٹھا بیٹھا پورا گاؤں کو ہلا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچیے، کیونکہ رمضان آپ کا برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت سے اور کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہو کہ اللہ کے بندے اپنا جھگڑا اپنے پاس رکھو، میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی تم کو گالی بکے تو الٹ کے گالی نہیں دے دو، بلکہ اس کی گالی کو اگر سن سکتے ہو تو سن کر کے برداشت کر لو، اس کو سمجھا دو، لیکن الٹ کر کے گالی نہیں دو، کیونکہ وہ تو گالی دے کر کے اپنا روزہ خراب کر ہی رہا ہے، تم اپنا روزہ خراب نہیں کرو۔ اس کے بعد شب قدر کا بھی خاص اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی عمر کم کی ہے، لیکن ثواب اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے مواقع ایسے فراہم کیے ہیں جو امت 900 سال زندگی گزارنے کے باوجود بھی نہ حاصل کر سکے۔ تو یہ شب قدر آپ کو پتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے،
1000 مہینوں کے برابر ہی کہہ دیتا رب العالمین تو یہ بہت بڑی چیز تھی، لیکن 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدمی جس دل جمی، جس متانت و سنجیدگی اور جس بساط اور نشاط کے ساتھ شب قدر کے اندر عبادتیں کریں گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے سے عطا کرے گا۔ تو یہ وہ مہینے ہیں جس میں صحابہ کرام سبقت کرتے تھے نیکیوں کی طرف۔ جب کوئی صحابی کوئی دوسری چیز پڑھتے تھے، تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، کوئی مالدار صحابی ہوتے تھے اور مالدار صحابی کو دیکھا جاتا تھا، غریب صحابی دیکھتے تھے کہ وہ مالدار آدمی صدقہ و زکات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اور ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، اس طرح سے وہ صدقہ و خیرات کر کے ہم سے تو نیکی میں آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب فلاں آدمی اتنا بانٹ رہا ہے کہ تو ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائے گا۔ فرمایا کہ چلو اس کے پاس مال و دولت ہے نا، تم تسبیح و تحلیل کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے برابر کر دے گا۔ تو لہذا تسبیح و تحلیل کا بھی خاص اہتمام کریں۔ جو لوگ غریب ہیں، زکات نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ مایوس نہیں ہو کہ وہ زکات دے کر کے اللہ کی جنت کو خرید لے گا۔ آپ تسبیح و تحلیل کریں، اللہ تعالیٰ اس زکات دینے والے کے برابر آپ کو کھڑا کر دے گا، بلکہ آپ جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ کریں گے، اور وہ جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرے گا، جس کی خلوص میں جتنی پختگی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے کا مرتبہ اس سے آگے کر دے گا۔ جیسا کہ شیخ نے بیان فرمایا کہ 2 صحابی کا واقعہ، ایک سال پہلے شہید ہو گیا، دوسرا قدرتی موت بستر پہ مر رہے ہیں، اور وہ اس سے آگے ہو گئے۔ سمجھیے کہ کتنی اخلاص اور کتنا خلوص رہا ہوگا ان کے دل میں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ سوچ لو کہ ابھی یہ صحت ہے، آنے والے وقت میں یہ صحت نہ رہے گا۔ کیا یہ مثالیں موجود نہیں ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے اور ضلع کے اندر؟ دوسرے گاؤں اور بستی کی مثالوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے فراغت کے وقت کو، اپنے خالی وقت کو غنیمت جانیے۔ یہ نوجوان حضرات اپنے وقت کو IPL دیکھنے میں نہ گزارے، ڈریم 11 کھیلنے میں نہ گزارے۔ آپ رمضان بھی رکھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ڈریم 11 پہ جا کر کے اپنے رمضان کو برباد بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سود ہے اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حرام کاری بھی کر رہے ہیں، مطلب مہمان کو ہی بلا رہے ہیں اور مہمان کے سامنے گالی بھی بک رہے ہیں، تو مہمان کی عزت ہوئی کہ بے عزتی ہوئی؟ تو آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو روزے کی عزت ہوئی کہ بے عزتی ہوئی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری باتوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اور یہ رمضان، میں اپنی باتوں کو چند منٹ میں کے اندر انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ رمضان ٹریننگ کا بھی مہینہ ہے۔ ایک آدمی اگر 1 ہفتہ دوڑنے چلا جائے میدان میں تو اس کو عادت لگ جاتی ہے، جب تک وہ دوڑے گا نہیں اس کا بدن ہلکا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی رات میں موبائل دیکھنے کی عادت بنا لے، صرف 3 سے 4 دن 12 بجے 1 بجے رات تک جاگ جائے، 5ویں دن اس کو 1 بجے سے پہلے نیند نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ بھائی 4-5 دن میں عادت لگ گئی، 4-5 دن میں موبائل دیکھنے کی ایسی عادت لگ گئی کہ 1 بجے سے پہلے نیند نہیں آ رہی ہے۔ دوڑنے کی 4-5 دن میں ایسی عادت لگ گئی کہ 6 دن نہیں دوڑو گے تو بدن بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ 30 دن ہوتا ہے، یہ 30 دن ہوتا ہے رمضان کا ایام۔ 30 دن آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو یہ کیسی عادت ہے جو 30ویں دن کے بعد 31واں دن ختم ہو جاتا ہے؟ نیکیوں کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد پے در پے نیکیاں کرتا چلا جائے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے نماز کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل نماز پڑھتا رہے۔ ایسا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ پورے لوگ ایک قید کے اندر بند تھے، اچانک سے تالا ٹوٹ گیا جیل کا، سب چھوٹ کر کے چلے آئے، اور ایسا ہو جاتا ہے رمضان کے بعد جیسے لگ رہا ہے کہ سب لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا گیا، معاشرے میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ تاجر حضرات جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی دکان سے جڑے ہوئے ہیں، ٹائم دیکھ کر کے آئیں گے عصر کی، اور جو ٹائم ہوگا 1 منٹ پہلے پہنچیں گے مسجد میں، وضو بنائیں گے، آئیں گے مسجد میں، امام صاحب وضو بنا رہے ہیں، 30 سیکنڈ لیٹ ہو گیا، قیامت برپا کر کے رکھ دیں گے، مولوی صاحب لیٹ کیوں ہو گیا؟ سلام پھیریں گے اور فوراً چلا جائیں گے، سنت بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہوس ہے۔ لیکن یہ رمضان ہے بھائی، رمضان یہ جو مہینہ آنے والا ہے بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔
اس کو برباد نہ کرو اللہ کے واسطے، ایک منٹ بھی برباد نہ کیا جائے، ایک منٹ ہی برباد ہو جائے گا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا ایک سیکنڈ بھی ہم نے گوایا تو اس ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، باقی دوسری چیزوں کا بھی تو حساب دینا ہی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو سنجیدگی سے لیں، کھیل کود کا مہینہ نہ بنائیں، کھانے پینے کے مہینے کو نہ بنائیں، بلکہ کھانے پینے کے شیڈیول کو کم کر دیں۔ جو آدمی سال بھر میں نہیں کھا پاتا ہے، ایک مہینہ میں اتنا کھا لیتا ہے جیسا کہ اس کے بعد مرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صحت کو بنانے کے لیے آتا ہے، وزن کو کم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو زحمت نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کے قبول کریں، اور اس کے اندر ہر طرح کے ایسے کام انجام دے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ لہٰذا آخری بات یہ کہ آپ اس مہمان کا جو استقبال کرنے جا رہے ہیں اس انداز میں کریں کہ آپ اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ دل اگر پاک نہیں ہوگا، دل گندا ہوگا، کینہ کپٹ بھرا ہوا رہے گا، دشمنی اور عداوت بھری ہوئی رہے گی، تو یہ رمضان ہمارے خلاف رب العالمین کے یہاں گواہی دے گا کہ ہم فلاں شخص کے گھر مہمان بن کر کے گئے تھے اور اس نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا، پاکی اور صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا، لہٰذا ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی اور جو باتیں آپ لوگوں نے سنی، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس رمضان کو ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رمضان اور استقبال رمضان کے موضوع پر بہت ہی جامع انداز میں روشنی ڈال رہے تھے، اس سے پہلے مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اعلان ہے کہ اس سلسلہ وار پروگرام کا جو آغاز ہوا ہے تو یہ رمضان سے